اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کے مخاطب اس وقت کفار ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام ہوتا تھا کہ یہ خود کلام کہتے ہیں، کلام بناتے ہیں، اور ہمیں جب سناتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت لگاتے کفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کا رد فرمایا ہے۔ یہاں بھی پیچھے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کاہن کا کلام ہے۔ تو ان آیات میں پیچھے جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فعل کرنے والے کی سزا بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص جس کو میں نبی اور رسول مقرر فرما دوں اور پھر وہ میرے معاملے میں یعنی میرے کلام میں کوئی ہیرا پھیری کرے، بات میری نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے بات کر کے وہ میری طرف منسوب کرے، تو میں تو اس کے دل کی رگ کاٹ دوں۔ یعنی میرے ہاں اتنی سزا ہے اس شخص کی جو میرے کلام کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرتا ہے کہ کلام اس کا اپنا ہوتا ہے اور وہ منسوب میری طرف کرتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ پھر اس کو کوئی بھی چھڑانے والا نہ ہو اور تم بھی مجھے نہ روک سکو ایسی سزا دینے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا نبی سچا ہوتا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم یا فرشتے ہیں یا نبی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ، ہم تو گناہ گار، ہمارا تو شمار گناہ گاروں میں ہوتا ہے نا۔ جو اللہ کے خاص بندے جس پہ اللہ جن پہ خاص کرم ہوتا ہے، اولیاء کرام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، یہ سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ اللہ پاک ان کو محفوظ کر لیتا ہے، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے گناہ یہ نہیں پھر کرتے۔ اور یہ بات کہ کلام اپنا منسوب اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑی عظمت اور شان ذات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ کوئی بات میری طرف منسوب کرے کہ میں نے یہ بات کہی ہے حالانکہ وہ میں نے بات نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ ویسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، والا نہیں ہوتا، یوں ہی سنی سنائی بات ہے، نبی پاک نے ایسے فرمایا، یہ کہہ لیا اور حضور کا وہ ارشاد نہیں ہوتا تو بیڑا گرک۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ دوزخی ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، ہر کوئی راوی نہیں بنا۔ حضرت صدیق اکبر سے تھوڑی سی روایات ہیں، اور صحابہ جو بہت زیادہ قریب رہتے تھے،
حضرت علی المرتضی شیر خدا تو بہت ان کی روایات ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، لیکن دوسرے صحابہ بڑے سکھا بھی تھے اس لیے بھی۔ تو حضرت عمر فاروق کا تو میں نے کئی بار عرض کیا کہ آپ کے تو معمول یہ تھا کہ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو وہ صحابہ جو مجتہد ہوتے ان میں سے جو مطلب حدیث پر جن کا بہت زیادہ علم ہوتا، فرماتے ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو کوئی کہتا نا کہ آپ ہی تو بتا سکتے ہیں نا، تو آپ پھر ناراض ہوتے، تو میرے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ کی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اتنی سخت سزا اگر کوئی نبی بھی کرے تو اس کو بھی دے دوں۔ بات یہ ہے کہ نبی ایسا کر نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے، یہ کلام الہی جو ہے، یہ نصیحت ہے تقوی والے لوگوں کے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے اصلی اور حقیقی فائدہ جو ہے یہ متقی اٹھاتے ہیں۔ متقی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جن جن چیزوں سے منع کر دیا، جو بندہ رک گیا وہ متقی ہے، اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس نے نصیحت حاصل کر لی۔ جس کو اس کو پھر اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ مجھے یہ سزا دے دے گا، تو میں نے یہ سزا نہیں لینی، تو وہ پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس کام سے اللہ ناراض ہو، جس کام سے اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تو اس لیے اصلی فائدہ جو اٹھاتا ہے قرآن مجید سے وہ صاحب تقوی اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ انہو تذکرۃ، یہ نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اس بات کو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کلام پاک کو جھٹلانے والے۔ ہم خوب جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس مقدس کلام کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ بات کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ کافر قرآن مجید تو وہ بھی سنتے تھے، اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ جانتے تھے، پرواہ نہیں کی۔ حشر کے دن ان پر حسرت ہوگی، وہ کہیں گے کاش ہم بات مان لیتے، کاش ہم قرآن کو پر عمل کرتے۔ عمل کی بات تو ہے تو اب تو مسلمانوں میں بھی بہت کم ملتا ہے، بہت تھوڑے ہیں جو قرآن پاک کی ہر بات کو مانتی۔ تو جو بھی اس میں سستی کر کے زندگی بسر کرے گا اس کی وہ حسرت نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا کہ کاش میں ایسا رکھے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جو سارے لوگ یعنی فرائض پورے کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے فرض پورے ہیں وہ کامیاب ہے، لیکن ایک حسرت اس کو بھی ہوگی، حشر میں بخشا جائے گا، سزا نہیں ہوگی۔ جس کے فرض پورے ہیں اللہ پاک اس پہ کرم فرما دے گا۔ اب کئی جو ہیں ان کی نفلی عبادات پھر بڑی یعنی ذکر اذکار اس کا بڑا ہے، تو وہ کہے گا کہ کاش میں اللہ کے ذکر کو زیادہ ٹائم دیتا، میرا ذکر کم ہے۔ جب زیادہ والوں کو دیکھے گا تو اس کی بھی اتنی حسرت تو اس کو بھی ہوگی کہ میں ذکر کو زیادہ وقت دیتا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقیناً حق ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، اللہ کے انبیاء سچے ہیں، جتنی عقائد اللہ نے اس قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں وہ سارے کے سارے حق ہیں اور سچ۔
اور یہ جو کیفیت ہے نا اس دین کے بارے میں حق اور سچ ہونے کی، یہ اصل ایمان ہے۔ اس پر پورا یقین ہونا، اس پر پورا یقین ہونا۔ ایک مسلمان کو یعنی اگر یقین ہو پورا تو پھر وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتا۔ جن کا یقین نہیں ہوتا اکثر کا نہیں ہوتا، وہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ ڈاواں ڈول، جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے وہ سچا مسلمان، سچا مومن نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ ہر دین کے حق میں بات کرتا ہے، وہ دین کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ یہ ہے حق الیقین۔ ابھی تفسیر البیان والوں نے یہ ایک دو چیزیں یہاں مطلب ایک نقل فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور نے فرمایا کہ کچھ لے کے آؤ، سامان خریدنا ہے جنگ کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا مال، سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا جو کچھ بھی تھا، غربت بھی تھی، تھا بھی تھوڑا ہی، وہ لے آئے سارا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا کیفیت ہے، میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، ہاں جی، اللہ بھی اپنی شان کے مطابق، تو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کا رسول گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لیے سوال نہیں کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر کا دل یقین سے بھرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں رسول بھی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نام لینا بھی صحابہ کا معمول تھا، یہ قرآن مجید کا معمول ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں منافقین کہ وہ غریب تھے، تنگ دست تھے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ گڑا ہوا نہیں ہے، قرآن مجید کا عقیدہ ہے۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اور ایک صحابی، یہ بھی سیاستہ میں یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیف صبحت، تو نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک پکے اور سچے مومن کے طور پر صبح کی۔ اب ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حضور کے ارشاد فرمایا، اس پر آپ نے سوال کر دیا، ابو بکر سے سوال نہیں کیا، انہیں سوال کر دیا کہ تو دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کہ اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب یقین کے اس مقام پر مومن پہنچتا ہے تو پردے اٹھ جاتے ہیں۔ بڑی احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت عثمان غنی کا جب موقع تھا نا کہ خلافت کا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابی آئے،
آ کے بیٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری محفل میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آپ نے یہ فرما دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ امیر المومنین کیا حضور کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا حال ہے جو آپ نے بیان کر دیا ہے۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو میری نظر کسی پہ پڑ گئی ہے جدھر مجھے نہیں دیکھنا تھا، نظر میری پڑ گئی ہے، تو یہ تو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو آپ نے یہ بیان کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور کا ارشاد نہیں سنا، اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ پاک ایسا نور عطا کر دیتا ہے، تو سچا مومن ہے، جس کی اصلاح، جس کی سکرین صاف ہو جاتی ہے، اس پر حالات منکشف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں صحیح۔ تو صاحب یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں آخری آیت اس سورہ کی، آج کے درس کی بھی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے جو رب عظیم ہے اس کے نام کی تسبیح بیان کیا کر، سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ محبوب اب یہ حکم کیوں ہو رہا ہے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کی مخالفت بڑی تیز تھی، بہت زبردست تھی مخالفت۔ اس مخالفت میں جو دفاع ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے۔ جب مومن پر ایسا وقت آئے نا کہ مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ٹینشنیں ہوں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے رب کی جو رب عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ ڈھال ہے، اللہ کا ذکر ڈھال ہے مصیبتوں کے سامنے، بندے کی حفاظت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔